اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آپ کی نردبانی اردو 7ویں جماعت کی کتاب ہے، آج ہم اس کا سبق کر رہے ہیں اسم نکرہ کی اقسام، صفحہ نمبر 8 پر، جس میں ہمارے پاس کچھ اقسام ہیں اسم نکرہ کی جو آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ یعنی کوئی معروف نام، کوئی ایسا نام جس کو سب جانتے پہچانتے ہوں، ٹھیک ہے، جو معروف ہو، مشہور ہو، اس کو کہا جاتا ہے اسم معرفہ، اور جو تمام لوگوں کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے ایک ساتھ بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم نکرہ یعنی عام نام، ٹھیک ہے۔ تو اب اسم نکرہ کے اندر ہمارے پاس بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اسم ظرف، ٹھیک ہے، جس کو آپ انگریزی میں ایڈورب کہتے ہیں، جو کسی بھی کام کو بتاتے ہیں کہ کوئی کام کس جگہ پر واقع ہوا ہے یا کس وقت میں واقع ہوا ہے۔ اسی لیے اسم ظرف کی جو دو قسمیں ہیں، اس میں ایک ہے اسم ظرف زمان، دوسری ہے اسم ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ تو ظرف زمان زمانے سے، مکان سے، جگہ سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس میں ظرف زمان، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں برتن کو، اور برتن کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ تو اس میں ظرف زمان کے اندر بھی ہمارے پاس جو یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو اپنے اندر زمانے کو سمیٹ لیتا ہے، یعنی کہ کسی جو ہے وہ وقت کی بات کو اس کے اندر سما دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ اور مکان کے اندر کیا بات ہوتی ہے کہ مکان کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو مکان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مکینوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اس میں ظرف مکان کا کیا مطلب ہے کہ وہ تمام اسم جو کسی بھی جگہ کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، تو وہ اسم کے جس میں وقت کے معنی پائے جائیں، صبح، دوپہر، شام، یہ سارے کے سارے اسما ہیں، لیکن ان سب کے اندر اوقات آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو یہ سب کے سب اسم ظرف زمان میں آتے ہیں۔ اور وہ تمام جس کے اندر جگہ کے معنی پائے جائیں، جیسے گھر، مسجد، باغ، میدان وغیرہ، تو یہ سب اس میں مکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتائی ہے انہوں نے کہ اس میں ظرف مکان ہندی اور فارسی دو زبانیں ہیں، ان کے لاحقوں سے بنتی ہیں، مثلا میوہ منڈی، ٹھیک ہے۔ اب منڈی کیا ہے؟ یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ایک لاحقہ اس میں لگایا ہے، تو یہ میوہ منڈی ایک جگہ کا نام بن گیا۔ رام نگر، عجائب گھر، دیوان خانہ، گلستان، لالہ زار، تو اس کے اندر بچوں منڈی، نگر، گھر، خانہ، تان اور زار، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب غیر اردو الفاظ ہیں، کچھ ہندی کے ہیں اور کچھ فارسی کے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں اس کے اندر جو زار ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اسی طرح سے یہ نگر اور گھر اور منڈی یہ سب جو ہے وہ ہندی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر، اور یہ تان یہ فارسی کا ہے، تو یہ سب اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ فارسی کے لاحقے ہیں اور کچھ ہندی کے لاحقے ہیں، اور یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جگہ کے نام ہیں۔ میوہ منڈی بھی جگہ کا نام ہے، رام نگر، عجائب گھر، دیوان خانہ، تو یہ سب کے سب کس میں آئیں گے؟ اس میں ظرف مکان کے اندر آئیں گے۔ اور اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس میں ظرف زمان ہو یا اس میں ظرف مکان ہو، دونوں کے دونوں اس میں نکرہ کی اقسام میں آتے ہیں۔ اس میں صوت کہتے ہیں آواز کو، ٹھیک ہے، تو وہ تمام اسما جس کے اندر آواز پائی جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں آگے، یہ وہ اسم جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے، جیسے کہ ہم انگریزی کے اندر بچوں سینسری لینگویج پڑھتے ہیں، جس میں ہمارے 7 جو حواس ہیں، سینسز ہیں، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ وہ تمام الفاظ جو ہمارے پاس آواز پیدا کریں، ٹھیک ہے، جو ہماری کانوں کی سماعت، سننے کی جو صلاحیت ہے، تو اس کو جو ہے حرکت میں لے کر آئیں، تو وہ تمام کے تمام اس میں صوت کہلاتے ہیں، جیسے میاؤں میاؤں، ٹن ٹن وغیرہ، ٹھیک ہے، بھاؤ بھاؤ۔ تو جتنی بھی آوازیں ہیں، چاہے وہ جاندار کی ہوں، کسی بھی جانور کی ہوں، انسان آوازیں نکالتا ہو، یا کسی بھی چیز کی آواز ہو، جیسے کہ گھنٹی بجنے کی آواز، ٹن ٹن، ٹھیک ہے، یا کسی اور چیز کی آواز، کسی بھی شور کی آواز، تو وہ سب کے سب اس میں صوت کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ، اس میں اعلیٰ آپ کے پاس کیا آئے گا؟ اس میں اعلیٰ وہ اسم جو ایسی چیز کے بارے میں بتائے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ یا وسیلہ بنے، یعنی کہ آپ جس چیز کو استعمال کر کے کوئی کام آسانی کے ساتھ کر سکیں، وہ اس میں اعلیٰ کے اندر آتی ہے۔ اوزار، ٹھیک ہے، اور جس میں کسی اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں، مثلا چھلنی، چھلنی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے چھاننے کا کام کیا جاتا ہے، چاقو آپ سب جانتے ہیں، جھاڑن جس سے جھاڑ پوچھ کا کام کیا جاتا ہے، ہتھوڑا جس سے جو ہے وہ کیل وغیرہ ٹھوکنے کا کام لیا جاتا ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اس میں نکرہ ہیں، کیونکہ یہ تمام اپنی جنس کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں نکرہ کی ایک اور قسم آتی ہے، اور اس کے اندر بھی 2 اقسام ہیں، اس میں مصغر صغرا یعنی چھوٹے، اور مکبر کبرا یعنی بڑے سے۔
ٹھیک ہے. اس میں مصغر وہ تمام اسما ہیں کہ جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جائیں، یعنی کسی چیز کو چھوٹا بنا کر پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں مکبر اس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی بڑائی کے معنی پائے جائیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. جیسے صندوق، صندوق ہم مکبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، صندوق سے صندوقچہ، یہ اس میں مصغر، یعنی کہ ایک صندوق بڑا ہوتا ہے اور اسی کو اگر میں بتانا چاہوں کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا صندوق ہے تو میں چھوٹا سا صندوق کہنے کے بجائے میں کہوں گی میرے پاس صندوقچہ ہے. ٹھیک ہے. کتاب، کتاب آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے، اور کتاب کو اگر میں کہوں کہ چھوٹا سا بتانا چاہوں کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے تو اس کو میں کیا کہوں گی، میرے پاس ایک کتابچہ ہے. اگر آپ لوگ اس میں دیکھیں بھی تو کتاب ضخیم ہوتی ہے، تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، اور کتابچے پتلے پتلے سے ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ اہم باتیں کسی ایک موضوع کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. 8-10 صفحات، 15-20 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور اس میں مصغر جس کے اندر جو ہے وہ بڑائی کے بعد معنی پائے جائیں. جیسے بات، ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں اور بات کا ہم بتنگڑ بن جانا، یعنی ایک چھوٹی سی بات کا بہت بڑا بن جانا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم، بتنگڑ. تو بتنگڑ کیا ہے، اس کے اندر بہت بڑی بات کے معنی پائے جا رہے ہیں. اسی طرح پگڑی، پگڑی جو سر کے اوپر پہنی جاتی ہے ٹوپی کے ساتھ، تو پگڑی سے اگر میں پگڑ کہوں گی تو پگڑ جیسے کہ سر کے اوپر آپ نے کوئی بہت بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی ہو، تو پگڑ کے اندر مکبر کے معنی پائے جا رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، آپ کے پاس یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے اسم کی مختلف اقسام چن کر ان کے کالم میں ان کو لکھنا ہے. آپ کے پاس یہاں پر کالم دیے گئے ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے اس میں مصغر ہیں، کون سے مکبر ہیں، کون سے ظرف مکان، کون سے ظرف زمان، کون سے اس میں اعلیٰ اور کون سے اس میں صوت ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیے ہم یہاں پر ایک ایک کر کے سارے ایک ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. سرائے، سرائے کس کو کہا جاتا ہے بچوں، جہاں پر مسافر ٹھہرتے ہیں، وہ جگہ جہاں پر مسافر ٹھہرتے ہیں. اب جب میں ان کے آپ کو معانی اور مفہوم بتاؤں گی اس سے آپ کو آسان ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے، تو آپ وہیں سے اس کو پکڑ لیں گے کہ یہ کون سے اسم کے اندر آئے گا. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس کے اندر جگہ کا معنی ہے، تو یہ اس میں ظرف مکان. قلم، قلم ہم لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لکھنا ایک کام ہے، تو کسی کام کو کرنے کے لیے جو اوزار یا ہتھیار جو چیز استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام کو کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ وہ کیا ہوتا ہے، اس میں آلہ، تو یہ آپ کے پاس اس میں آلہ کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد ہے آج، آج، کل، پرسوں، اس سے پہلے والے دن، تو یہ سب کیا ہیں، یہ اوقات بیان کیے جا رہے ہیں، اور اوقات یعنی وقت ہمیں کون بتاتا ہے، اس میں ظرف زمان. کائیں، کائیں کوے کی آواز ہے، آواز اس میں صوت. تھال، تھالی جو تھیلی ہوتی ہے نا، تو تھیلی اگر نہیں تھیلی نہیں، تھال وہ ہوتا ہے جو بڑی سی پلیٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تھال. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے تھالی اور ایک ہوتا ہے تھال. تو تھال کے اندر بڑائی کا معنی پایا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے پاس تھال اس میں مکبر کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تھالی چھوٹی سی ہوتی ہے اور تھال بڑا سا ہوتا ہے جس کے اندر آٹا وغیرہ بھی گوندا جاتا ہے. اور اس کے بعد پتیلی، پتیلا بڑا ہوتا ہے اور پتیلی چھوٹی سی ہوتی ہے جس کے اندر چائے وغیرہ بنائی جاتی ہے، یا جو ہے وہ کچھ چھوٹا موٹا اگر آپ کو گرم کرنا ہو تو آپ اس کے اندر استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر اس میں مصغر یعنی چھوٹے پن کا جو ہے وہ اظہار ہے. کھٹ کھٹ آواز ہے، اس میں صوت. دولت آباد، تو آباد اس کے اندر لگا دیا تو جگہ کا نام ہے، اس میں ظرف مکان. سویرے سویرے، صبح صبح وقت کا تذکرہ ہے، اس میں ظرف زمان. ٹھیک ہے. ہتھوڑا ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہتھوڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، ہتھوڑا بہت بڑا سا ہتھوڑا ہو تو وہ اس میں مکبر. تھالی ابھی ہم نے تھال اور تھالی دونوں میں فرق ہے، تھال اس میں مکبر ہے اور تھالی اس میں مصغر ہے. پتیلی اور پتیلا، پتیلی اس میں مصغر ہے، پتیلا بڑا سا پتیلا جس کے اندر بریانی بڑے پیمانے پہ بنائی جائے 5 کلو 10 کلو، تو وہ پتیلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس پتیلا کس میں آئے گا، اس میں مکبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہاڑ اور پہاڑی، پہاڑی چھوٹی ہوتی ہے، پہاڑ بڑا ہوتا ہے، تو پہاڑ آپ کے پاس کس میں آئے گا بچوں، لیکن یہاں پر یہ ہم اس کو جگہ کے اس میں لیں گے بچوں، تو اس میں ظرف مکان کے اندر لیں گے. پہاڑ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈبیا اور ڈبہ، ڈبہ بڑا ہوتا ہے، ڈبیا چھوٹی سی ہوتی ہے جیسے کہ ماچس کی ڈبیا، اور ڈبہ بڑے بڑے جو ڈبے ہوتے ہیں. تو ڈبہ آپ کے پاس یہ رہا، ڈبہ اس میں مکبر میں آئے گا اور ڈبیا آپ کے پاس اس میں مصغر میں آئے گی. تو ہمارے پاس 3 اس میں مصغر اور 3 ان کے اس میں مکبر اب تک ہو چکے ہیں. پھر خنجر، خنجر وار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہتھیار کے اندر آتا ہے، تو خنجر آپ کے پاس اس میں آلہ میں آ جائے گا. گھڑیال، گھڑیال اور گھڑی، گھڑی چھوٹی سی ہوتی ہے جو ہاتھ میں باندھ لی جاتی ہے، اور گھڑیال گھنٹہ بڑا سا ہوتا ہے، تو وہ اس میں
نہیں، گھڑیال چھوٹا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور گھڑی آپ جو ہاتھ میں پہنتے ہیں، تو گھڑی آپ کے پاس اس میں مکبر میں آئے گی، اور گھڑیال آپ کے پاس، بلکہ معاف کیجیے گا بچوں، گھڑیال جو ہے وہ گھڑی کے بڑے ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو گھڑیال اس میں مکبر ہے، اور گھڑی جو آپ ہاتھ وغیرہ میں باندھ لیتے ہیں، یا جو چھوٹی گھڑیاں ہوتی ہیں جو دیوار پہ بھی لگائی جاتی ہیں، تو وہ آپ کے پاس اس میں مصغر میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سال، تو سال وقت کو جو ہے ظاہر کرتا ہے، تو یہ اس میں ظرف زماں ہے۔ کوکو آواز ہے، شاید کوئل کی آواز ہے، تو یہ آپ کے پاس اس میں صوت میں آ جائے گی۔ پھر دوپہر بھی وقت کو کا اظہار کرتا ہے، تو یہ بھی اس میں ظرف زماں ہے۔ چھری آپ کے پاس اس میں آلہ ہے۔ چھم چھم آواز ہے، جب بچے تالی بجاتے ہیں تو چھم چھم کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، تو چھم چھم ایک آواز ہے، تو اس میں صوت ہے۔ ٹکٹ، گھر، ہر وہ لفظ جس کے اندر گھر آخر میں آتا ہے نا لاحقی کے طور پر، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ اس میں ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے۔ گھڑی ہم پہلے ہی جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ گھڑی آپ کے پاس اس میں مصغر میں آئے گی، اور ڈبہ آپ کے پاس اس میں مکبر میں آئے گا، اور ڈبیا اس کی مصغر میں آئے گی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔